اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آپ کو یقیناً یاد ہوگا اپنی گزشتہ 2 ویڈیوز میں ہم نے آپ کی ملاقات کروائی تھی میجر محمد اکرم کے ساتھ، جو انسپکٹر جنرل پولیس کے عہدہ سے ریٹائر ہوئے، لیکن پولیس سروس میں آنے سے پہلے وہ فوج میں تھے، اور اس حیثیت میں انہیں 1970-71 کے دوران جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا، اس علاقے میں فوجی خدمات انجام دینے کا موقع ملا تھا۔ آج ہم پھر میجر محمد اکرم سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو اس زمانے کے مزید حالات سنائے جائیں۔ میرے صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ شکریہ۔ بات تو پہلے سے شروع ہو چکی، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ آپ پاکستان سے، یعنی مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان جب ڈیوٹی پہ گئے، پھر آپ وہاں 2-2.5 سال تعینات رہے، زمانہ امن بھی دیکھا، اس کے بعد جنگ کا زمانہ بھی دیکھا۔ آپ نے بتایا کہ آپ کی یونٹ کو چٹاگانگ پہنچنے کا حکم ملا، اور آپ مشکل حالات میں چٹاگانگ پہنچ گئے تھے۔ یہ ساری باتیں بڑی دلچسپ بھی تھیں، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے ویورز کو اس زمانے کے کچھ خاص حالات ضرور بتائیں۔ مثلاً یہ جنگ کا زمانہ تھا، اور جنگ کے زمانے میں کسی سپاہی کا جان سے چلے جانا کوئی ایسا انہونا واقعہ نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا جب آپ نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہو؟ وہ تو جنگ خیر ہے ہی زندگی اور موت کا کھیل، اور جب پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم چٹاگانگ پہنچ گئے تھے، تو وہاں پہنچنے کے بعد یہ نہیں کہ وہاں امن تھا، وہاں گلی محلوں میں بھی لڑائی ہو رہی تھی، اور فوج کی ٹرم میں جو بلٹ اپ ایریا اس میں لڑائی سب سے مشکل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب پہلی دفعہ وہاں، اس وقت بریگیڈیئر تھے، بریگیڈیئر محمد حسین انصاری، وہ تھے بھی توپ خانے کے، وہ اسی جنگ کے دوران یا ڈسٹربنس کے دوران وہ جنرل بھی ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب مجھے پہلی دفعہ، میں اکیلی افسر تھا جی، تو انفینٹری کے ساتھ جب پہلی دفعہ حکم ملا مجھے فائر کرنے کا، جی، تو میں بڑی ایک کشمکش میں تھا، کیونکہ چٹاگانگ ایک ایسا شہر تھا کہ ہم امن کے زمانے میں بھی جاتے رہے، اور وہاں چٹاگانگ کے قریب ہی ارٹلری رینجز تھی، تو وہاں کیمپ کرنا، شام کو چٹاگانگ آنا، تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسی شہر پہ اب گولہ باری کرنی پڑے گی۔ تو میں اس کشمکش میں آئی رین اپ ٹو بریگیڈیئر انصاری اور پوچھا کہ سر آر یو شیور دیٹ وی شوڈ فائر؟ اچھا۔ تو وہ بڑا مجھے جیسے کمانڈر بولتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ابھی تک یاد ہے کہا کہ کم آن ڈیم اٹ، فائر، اٹ از وار، اٹ از وار، ڈونٹ بی ریلکٹنٹ، جسٹ ریسپانس ٹو دی کال آف دی انفینٹری بٹالین کہ یہ فائر چاہیے۔ تو وہ چند لمحے جو ہیں مجھے ابھی تک یاد آتے ہیں کہ جب میں وہ ساری تیاری کر رہا تھا اور فائر کا آرڈر کرنے تک مجھے صرف میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ اسی شہر کو ہستہ بستہ دیکھا تھا، اور اسی پہ اب گولے چلانا ایک بڑی عجیب ذہنی کیفیت جی۔ تو خیر کافی دن لگے، اب مجھے ساری تاریخیں تو یاد نہیں، لیکن جب وہاں تھوڑا بہت امن ریسٹور ہو گیا تو پھر ہمیں دوبارہ واپس بارڈروں پہ جانے کا حکم ملا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب چٹاگانگ سے، اسے فوج کی زبان میں ایڈوانس ٹو کانٹیکٹ کہتے ہیں، تو چٹاگانگ شہر سے نکل کر جب واپس بارڈر کی طرف جانا شروع کیا، تو جو بھی چٹاگانگ شہر سے نکل رہے تھے
تو میں اور میرے ساتھ ایک افسر تھے، وہ گاڑی چلا رہا تھا، میں ساتھ بیٹھا تھا. تو آپ کو پتہ ہے جنگ میں جیپیں بڑی جی کھلی ہوتی ہیں اوپر سے. ٹھیک. تو وہاں سڑکیں اونچی تھیں، ارد گرد کا زمین جو نیچی تھی. تو جو ہی نکلے تو وہاں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا سر کدھر سے فائر آئے گا. ہاں لوگ چھپے ہوئے ہوں گے سائڈوں پہ. یہ وہ جنگ ہوتی جی ایسی ہے. جی درست. انسرجنسی سول وار کہہ لیں. اس وقت تو ہم سول وار کہنے سے ڈرتے تھے ٹھیک. یا ہچکچاتے تھے، لیکن تھی سول وار ہی. اور وہ انسرجنسی میں تو ایک مشین گن اس وقت بکر نام کی ہوتی تھی، تو اس کا ایک ایسا بسٹ آیا کہ وہ خدا نہیں رکھنا ہوتا ہے جنگ میں، بندے کے تو بس میں ہر وقت جان ہتھیلی پہ ہوتی. تو کیسا بسٹ آیا کہ اس نے جیپ کو اٹھا کے رکھ دیا. اچھا. جیپ لوڈ پوڈ ہو کے سڑک کے نیچے جا پڑی. تو بڑی میرا خیال تھا کہیں گولی لگ گئی ہوگی، لیکن اللہ نے رکھا کہ نہ جو افسر گولی چلا رہا تھا اس کی سائڈ پہ آئی گولی، میں دوسری سائڈ پہ تھا. اچھا. اس کو بھی نہیں لگی، مجھے بھی، لیکن گاڑی کا نیچے حصہ گولیوں سے چھلنی ہو گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہتے ہیں ہاتھ رکھ کے بچایا. تو پھر معجزہ ہی میں کہوں گا، کمال یہ تھا کہ اتفاق سے اس کے جو لوہے کے حصے تھے جیپ کے، اس کو تو گولیاں چیرتی گزر گئیں، انجن بھی بچ گیا اور ٹائر بھی بچ گئے. اچھا. اور گاڑی چلنے کے قابل رہی. ہم نے اسی گاڑی کو مل ملا کے سیدھا کر کے تو آگے روانہ ہو گئے. صحیح. لیکن آگے جب پیدل چلے تو جیپ میں اکثر پھر ایک جگہ چھوڑ کے آگے پیدل جانا پڑتا ہے. تو جب جا رہے تھے تو بڑا ینگ افسر تھا، مجھے ایک نام بھول گیا اس کا بیچارہ، خدا اس کی بخشش کرے، کوئی مہینہ ہی ہوا تھا کمیشن لے کے پہنچا. تو اس کمپنی کا کمپنی کمانڈر نہیں تھا. اچھا. تو اسی کو سونپ دی کمان کہ چلے اللہ اللہ خیر چلو. تو میں اور وہ بالکل کٹھے جا رہے تھے ایڈوانس میں. پیدل جا رہے تھے. پیدل ایڈوانس پیدل ہی ہوتا ہے. ٹھیک. تو پھر ایک ایسا شارٹ بسٹ آیا کہ اس کے سینے کو چیرتا گزر گیا. اور میں آلموسٹ ہم کندھے سے کندھا ملا کے چل رہے تھے. تو وہ ایک دوسرا موقع تھا کہ وہ مجھے بھی لگ سکتا تھا. بالکل ٹھیک. تو وہ پھر اسے وہ جب گر پڑا، میں نے کافی دیر دیکھا کہ شہید ہو گیا. تو میں نے خالی یہ کیا کہ اپنا رومال جب سے نکال کے اس کا منہ کور کر دیا کہ مکھیاں، کیونکہ بعد میں آگے چل پڑے، کیونکہ ہمیں تو آگے جانا ہی ہوتا ہے. بعد میں اسٹریچر بیئرر آتے ہیں، اسٹریچر والے وہ پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو وہ دوسرا موقع تھا، فوراً ایک کے بعد دوسرا. کہ میں سب یہ واقعہ دلچسپ بھی ہے اور بہر صورت اللہ تعالیٰ کی شان ہے. جس کا وقت آیا ہوا تھا وہ شہید ہو گیا. اللہ نے آپ کو بچایا، خدا آپ کو لمبی زندگی دے. یہ بتائیں اس سارے عرصے کے دوران آپ کو کوئی ایسا موقع ملا ہو جہاں آپ نے دشمن لیٹر سے، اب دشمن کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، دشمن ہی ہوتے ہیں، ہاں، کسی کی جان بچانے کا آپ کو موقع ملا؟ ایسا ہے کہ وہ بھی چٹاگانگ شہر سے باہر جا رہے تھے. آپ کو یاد ہے جیسے ہم پنڈی جائیں نا تو وہ ریڈیو کا ٹرانسمیٹر رواد کے قریب ہے. جی. وہ اسٹیشن تو شہر کے اندر ہے لیکن ٹرانسمیٹر بہت ایریا. جی وہ بہت دور. تو وہاں جو میجر خالد ہے جس کی بیگم باد میں میجر خالد جا، اس نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اچھا. وہ جس بٹالین کے ساتھ میں تھا ان کو یہ حکم ملا کہ وہ کلیئر کرنا ہے، اس کو ریکیپچر کرنا ہے. تو وہ چٹاگانگ سے کرنا پھلی روڈ پر کافی آگے تھا. تو وہاں پہنچنے سے پہلے دریائے کرنا پھلی کے اوپر ایک برج تھا، جو روڈ اراکان جس کو آپ مشہور سنا بھی ہوگا، جو برما جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پرٹیکولر جگہ کا نام کلور گھاٹ تھا. تو وہ سڑک جو ہے وہ چٹاگانگ سے اگر برما جانا ہو، برما تو خیر کسی کو جانا کیا تھا، کاکسس بازار آپ نے سنا ہوگا. جی جی جی. وہ برما سے پہلے وہ کاکسس بازار اس روڈ پہ آتا. ٹھیک ہے. وہ ایک بیچ بھی ہے، لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے. تو جب وہاں پہنچے تو وہاں جنگ شروع ہو گئی. اچھا. کیونکہ وہاں پل کے جو جدھر سے ہم جا رہے تھے اس سائڈ پہ وہ مورچہ بندی کی ہوئی تھی انہوں نے. ٹھیک. تو فائر ایکسچینج شروع ہوا خوب، جیسے جنگ کا سما ہوتا ہے. تو اس میں ایک لیفٹیننٹ مجھے یاد ہے، ان کا نام رفیق بٹ تھے، وہ شہید ہو گئے.
ایک ان کے صوبیدار تھے شہید ہو گئے. تو کیونکہ وہ تھوڑے تھے, ہمارا پریشر جب پڑا تو ایک بندہ اٹھ کے پل پہ بھاگنا شروع ہو گیا دوسرے کنارے پہ جانے کے لیے. ان کا آدمی؟ ان کا. اچھا. تو ظاہر ہے ان کا ہی تھا. تو مجھے ظاہر ہے اس وقت جنگ بھی تھی, عمر بھی تھی, فرض بھی تھا. ٹھیک. تو ایسا جذبہ کہ میں اس کے پیچھے بھاگ گیا. جی. تو پل کے جب جو بھی تقریباً درمیان میں پہنچے تو میں نے اس کو کالر سے پیچھے پکڑ لیا. ٹھیک. یوں جب پکڑا تو اس مومنٹم میں ہم دونوں پل کے اوپر گر گئے. جی. وہ بھی تو میں نے, لیکن وہ گرتے سمے ایک ایسا بسٹ آیا کہ اس کا یہ گرائن جو ہے وہ چیرتا ہوا گزر گیا, تو زخمی ہو گیا. اچھا. یہ بس پاکستانی فوج کی طرف سے بتاتا ہوں. وہ کمیشن تھا پی ایم اے سے ہی, لیفٹیننٹ شمشیر اس کا نام تھا. اچھا. 8 ایسٹ بنگال ریجمنٹ میں وہ پوسٹ ہوا کمیشن کے بعد. تو وہ 8 ایسٹ بنگال وہ ریجمنٹ تھی جو ڈیفیکٹ کر کے مکتی بانی کے ساتھ جانا. ٹھیک. اس وقت کا کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا. جی. تو اس زخمی حالت میں اس کا نام شام پوچھا تو اتنی دیر میں فرنٹیئر فورس تھی 25 سیکنڈ مجھے یاد پڑتا ہے. تو ظاہر ہے ان کا لیفٹیننٹ شہید ہوا, ایک صوبیدار صاحب شہید ہوئے. تو وہ جنگ بھی تھی, غصے میں بھی تھے. تو وہ کافی سولجرز آ گئے کہ ہم صاحب ابھی ہمارا لیفٹیننٹ شہید ہوا, اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ. تو میں نے بڑا جیسے پیپ ٹاک کرتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں, شہید نہیں کرنا, اس کو مارنا نہیں ہے, اس کو پکڑا ہے اور انفارمیشن لیں گے پھر زیادہ پتہ چلے گا, اور اس کو مارنا نہیں چاہیے, ہمیں اس کو رکھنا چاہیے تاکہ اس سے اور معلومات حاصل کر سکیں. جی درست. لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ ایک کاورڈلی ایکٹ ہوگا کہ زخمی کو مار دیا ہے. لیکن اس ایک سولجر کے لیے یہ اٹس این ایکٹ آف کاورڈنس. ٹھیک. کہ ایک زخمی ہو گیا, آپ کے ہاتھ آ گئے, وہ تو علیحدہ اس وقت ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہم بھی ان کے ہاتھ آ جائیں گے. جی. اگر وہ بھی یہی سلوک کرنا شروع کر دیتے بالکل ٹھیک ہے تو آج میں آپ سے باتیں نہ کر رہا ہوتا. تو وہ اس کو بھیج دیا جیپ میں بٹھا کے پیچھے چٹورنگ. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو نیول, اس نے مجھے بتایا, مجھے نہیں پتا تھا, میری بات میں یہ بتاتا ہوں آگے. تو نیول بیس پہ ہاسپٹل ہوتا ہے, وہاں اس کو ٹریٹ کیا گیا. ٹھیک. اور ٹھیک جب ہو گیا تو ظاہر ہے بعد میں پھر واپس کیا, جب جنگ ختم ہونے کے بعد ظاہر ہے وہ چلا گیا اپنے یونٹس میں یا جو بھی ان کی آرگنائزیشن کام کر رہا تھا. ٹھیک. تو مجھے بڑا ایک کیوریاسٹی تھی. میں نے ایک دفعہ ریڈر ڈائجسٹ میں ایک کہانی پڑھی ریور کوائے کی. تو وہ 2 سولجر امریکن, اس نے بعد میں جاپانی ڈھونڈا جس نے اس کو بڑا ٹارچر کیا قید میں. اچھا. تو بے میٹر تو کافی دیر خاموش رہا. تو مجھے وہ بڑا اسٹوری نے ایک نا آئی کوڈ ریلیٹ ود دیٹ اسٹوری. ٹھیک. تو میں نے کہا اس کا ڈھونڈوں تو صحیح کہ وہ کہاں ہے آج کل. اچھا. تو وہاں ایک ہمارے کورس کا جو آفسر تھا بنگلہ دیش کا, وہاں اس سے میرا رابطہ ہوا تو پتہ چل گیا مجھے کہ وہ بھی میری طرف فوج چھوڑ کے سول سروس میں چلا گیا تھا. اچھا. اور فارن سروس جوائن کیا. اچھا. تو جو اس کی آخری پوسٹنگ تھی وہ امبیسڈر تھا بنگلہ دیش کا امریکہ میں. اچھا, بڑی زبردست پوسٹنگ تھی اس کی. جی. تو وہ ابھی ریٹائر ہو چکا تھا. تو میں نے اس سے اپنے جو میرا کورس میٹ تھا, دوست بھی کہہ سکتا ہوں, تو اسے کہا کہ کسی طرح اس کا اگر نمبر حاصل کر سکو تو مجھے بھیجنا ہے. تو اس نے بھیجا مجھے نمبر. اچھا, آپ کی بات ہوئی اس سے؟ آپ پھر کوئی مہینہ 2 ہی ہوئے. تو میں نے اسے رابطہ کیا تو ہی رسپونڈڈ, اور میں نے اسے تعارف کرایا اپنا. تو میں نے کہا شمشیر, آئی ریمبر یور نیم, اور تمہیں وہ ریور کرنے فلی کلور گھاٹ والا واقعہ تو یاد ہوگا. تو کمال کا دیکھیں کئی دفعہ کوئنسیڈنسز ایسے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ سر میں بڑا ویوڈلی مجھے یاد ہے, اور ایسا اتفاق ہے کہ میں اپنی بایوگرافی لکھ رہا ہوں. اچھا. اور میں نے آج وہی چیپٹر شروع کیا ہے جس میں آپ نے میری جان بچائی. اچھا. تو میں نے کہا نہیں, جان تو اللہ نے بچائی, میں تو بالکل ٹھیک ہے. اور اس وقت فیصلہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے غلط کیا یا صحیح, لیکن میرے دماغ میں اس وقت یہی آیا کہ آپ کو بچانا چاہیے. میں سب یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے, میرا خیال ہے ہمارے ویورز جو ہیں ان کو بھی بہت پسند آیا ہوگا, اور یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ آپ اس شخص کو
ختم کر سکتے تھے یا کروا سکتے تھے، اور آپ کے ساتھی آپ سے یہ ان کی مطالبہ خواہش کر رہے تھی کیونکہ ہمارا افسر شہید ہوا بھی. اس کے باوجود آپ نے بڑے صبر اور تحمل سے کام لیا. اس شخص کی بھی زندگی اللہ نے لکھی ہوئی تھی. تو اس عرصے میں آپ کی کوئی اور ملٹیفیریس ڈیوٹیز بھی لگتی ہوں گی جو ایگزیکٹلی جنگ سے ریلیٹڈ تو نہیں، لیکن جنگ کی وجہ سے کچھ ایسے کام آپ کو کرنے پڑے ہوں، کہیں کوئی سیکیورٹی کے لحاظ سے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لحاظ سے کوئی ایسا؟ بہت سے واقعات ہیں جنگ میں، تو ہر روز نیا واقعہ ہوتا ہے. اور ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں کپتانی کے زمانے میں پڑھی ہوئی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک لڑکی تھی جو ہالینڈ میں، این فرینک، اس نے کتاب لکھی تھی ڈائری آف اے ینگ گرل. ہاں میں وہاں گیا ہوں، اس کا گھر بھی دیکھا. میں بھی گیا، اس کا گھر بھی دیکھا جی ہالینڈ میں. وہ بالکل دریا کے اوپر ہی ہے. ابھی وہ میوزیم بن گیا ہے. ہاں جی. تو وہ میرے ذہن میں اس کا نام تھا، اس کتاب کا، وہ کپتانی کے زمانے میں پڑھی تھی. تو میں نے ڈائری لکھنا شروع کر دی 25 مارچ سے، جس دن ہمیں موو کرنے کا. تو روز میں ڈیلی لکھتا تھا کہ آج کیا ہوا. ٹھیک. تو میری بڑی خواہش تھی کہ وہ مکمل ہو، تو اگر میں لے جانے میں کامیاب ہوا تو کسی طرح یہ اکاؤنٹ ڈیلی کتاب کی فارم میں. ٹھیک. انسپائر میں اس سے ہوا، میرا اوریجنل آئیڈیا نہیں ہے. جی صحیح. تو اس کا نام بھی میں نے یہی لکھا، ڈائری آف اے ینگ کیپٹن. اچھا. آلموسٹ کاپیڈ ہر. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں سوچتا تھا کہ کچھ بدل لوں گا. کئی کتابوں کے نام میں نے پڑھا، بعد میں بھی بدل. جی. تو ایک دن چٹاگانگ سے آ رہے تھے، تو وہاں سڑکیں چھوٹی تھیں اور ہر وقت چھوٹے چھوٹے ندی نالے دریا بہتے ہی رہتے تھے. جی. تو اس پل پہ ریلنگ نہیں تھی. تو اس دن بھی جیپ ایک میرے ساتھ دوسرا آفیسر تھا، وہ چلا رہا تھا اور میں ساتھ بیٹھا. تو بارش بڑی ہو رہی تھی، پتہ نہیں اس نے شارپ ٹرن لیا. وہ سڑک جو ہی پل کراس کرے، آگے سے اچانک سڑک ایک زاویے پہ مڑ جاتی تھی، سیدھی نہیں جاتی تھی. جی. تو اس نے پتہ نہیں بے احتیاطی کی یا شارپ ٹرن لیا یا بارش کی وجہ سے وہ نالے پہ ہم گر گئے. اچھا. جیپ سمیت. ٹھیک ہے. جیپ تو نکال لی، اور لوگ بھی آ گئے. جب انہوں نے شراب کی آواز سنی، کافی دھماکہ سا ہوا پانی میں، تو وہ بھاگے آئے. کچھ فوجی تھے، کچھ سولین آ گئے، انہوں نے ہمیں نکال لیا. لیکن مجھے زیادہ فکر کہ وہ ڈائری اس میں تھی. اچھا. تو وہ سب کی ڈیوٹی لگائی، میں خود بھی پانی میں کودا کہ ڈائری بچ جائے، لیکن وہ بیگ ملی نہیں ڈائری. ویسے کاش وہ اویلیبل ہوتی. تو دوبارہ میں وہ سارے، وہ تقریباً آدھی سے زیادہ وقت گزر گیا تھا. پھر میں کال نہیں کر سکتا تھا. نہیں، وہ پھر آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا نا. حالات بڑے تاریخیں نہیں یاد رہتی، حالات بڑے بدل گئے. لیکن وہ مجھے تھا کہ مجھے پہلے تھا، جب نئے افسر بنے تو شوق تھا، میں ڈائری لکھا کرتا تھا روز. اچھا بھائی صاحب، یہ بتائیں، اگر آپ کو، آپ نے، مجھے یاد پڑتا ہے ایک بار ذکر کیا تھا کہ آپ کی ڈیوٹی لگی تھی کرنسی چلانے پہ، وہ کیا واقعہ تھا؟ 16 دسمبر کا، مجھے تو خود نہیں پتا تھا. اس وقت میں میجر بن گیا تھا، اور چٹاگانگ سے راجشاہی ڈویژن میں ایک چھوٹا سا سب ڈویژن ناٹور ہے، وہاں بعد میں وہاں پرانی راج باڑیاں میں راجوں کے گھر تھے، بڑے خوبصورت. اچھا. اور اس وقت اتنی تحقیق کا تو وقت نہیں تھا، لیکن سنا تھا کہ یہ گورنر ہاؤس بھی استعمال ہوتا رہا. گورنر سمر میں کبھی کبھی یہاں کے ٹھیک. تو وہ ناٹور تھا ہمارا ہیڈ کوارٹر. تو جب 16 دسمبر کو فائنل ہو گیا کہ سرنڈر ہو رہا ہے، تو ایک ایگزیجنسی ہوتی کہ کرنسی جلا دی جائے. ٹھیک. تو شام کو مجھے حکم ملا کہ فلاں جگہ، وہ چھوٹا سا شہر تھا لیکن نائب تھا سب. ٹھیک. اس وقت ایک ہی بینک تھا وہاں، نیشنل بینک. اچھا. تو مجھے حکم ملا کہ وہ جائیں اور وہاں کرنسی نکال کے ساری جلا دیں. ٹھیک. تو پہلے تو رات شام ہو گئی تھی. جی. دسمبر میں دن بھی چھوٹا ہوتا ہے، اگرچہ وہاں سردی نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی خنکی شروع ہو گئی تھی. پہلے تو ڈھونڈا کہ مینیجر صاحب کا گھر کا ہے، ان کو گھر سے لے کے آئے کہ یہ مسئلہ ہے. تو بڑا اچھا جینٹلمین سا تھا، تو وہ آگے ہمارے ساتھ. تو ہم چھوٹا سا، وہ بینک کا لان تھا، میں اور میرا آر ڈی. ٹھیک. اور تیسرا بینک مینیجر. وہ والٹ کھول کے نوٹ لا رہا ہے، اور ڈھیر لگ گئے نوٹ کے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں تھے، یا جو اس وقت کس کو گنتے. تو مجھے تو جلانے کا حکم ملا تھا، گننے کا تھوڑے. جی صحیح کہتے ہیں. تو وہ جلانا شروع کیے. پہلے وہ گڈیاں سے ڈالتے رہے تو وہ نہ جلنے پوری.
बैंक मैनेजर ने फिर हमें बताया कि इसको खोल के जलाएं। हाँ तो नोट खोलने शुरू कर दिए। तो फिर वो हीट वेव पे कोई नोट उड़ता इधर चले जाए इधर चले जाए। तो उसी ने फिर बताया कि आप छोटा सा एक खड्डा खोदो, जैसे छोटा तंदूर नहीं होता वो खोदा। हार्डली को कहा यार अच्छा। $10 ढूंढो इधर से। तो हम बैठ गए दोनों, मैं भी हार्डली फेंक रहे हैं, बैंक मैनेजर भी नोट फेंक रहा है। ऑलमोस्ट सुबह हो गई। अच्छा नोट फिर भी पूरे न जले, फिर टांग आके इकट्ठे डाल दिए। अच्छा। और ओपन स्टारी नाइट। तो जो मुझे वहाँ एज ए नौजवान यंग अफसर ख्याल आया, उस वक्त हमारी तनख्वाह थी कोई 700-800 या 900 रुपए। ठीक। तो बार बार मैं जब सारे देखता तो ऐसे लगा अब चलें अपने रब से भी बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा या खुदा ये क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है कि 900-800 रुपए के लिए मैं अपने मुल्क के लिए मरने के लिए तैयार हुआ और जिम्मेदारी लगाई करोड़ों रुपए जलाने है। तो वो एक बड़ा सा मुझे लगे कि ये कैसा एक पैराडॉक्स है लाइफ का। लेकिन आप यकीन करें कि उस वक्त मेरे ज़हन में ऐसा भी नहीं आया कि एक 10 रुपए का ही नोट खींच ले। हाँ बड़ी बात है, कैरेक्टर की बात। कमिटमेंट थी उस काम के साथ कि गुमान तक न गुजरा कि यार सारे जलाने की क्या जरूरत है। तो मैं साहब आप के साथ गुफ्तगू में बाज़ और भी वाक़यात का जिक्र आता रहा है। एक आपने बताया था कि कोई सिपाही या सूबेदार शहीद हुआ, वो क्या वाक़या था? वो अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन था हमारी ही सूबेदार साहब थे। वो इसी वाक़े में जिसमें ये पकड़ा था जी, इसी जंग में वो एक सूबेदार साहब भी शहीद हुए। तो जाहिर है उस वक्त कोई आराम से बैठना या लेटना थोड़ा ही होता है। ठीक है। तो जब उनको गोली लग गई तो वो स्ट्रेट जब आराम से नीचे गिरे तो जो उनका टॉप है ये स्टील हेलमेट, उसके दो हिस्से होते हैं, एक नीचे प्लास्टिक का होता है, बीच में फ्लावर ऊपर लोहे का होता है। ठीक, फैब्रिक का कह लें। ठीक, फाइबर ग्लास इसे कहते हैं। सॉरी फैब्रिक में फाइबर ग्लास। तो वो जब गिरे तो टॉप दो टुकड़े हो गया, अलग-अलग हो गया। वो होता तो अलग-अलग है लेकिन दोनों खुल गए। ठीक। तो वो दरमियान जो कला था उसने उसमें नोट भरे हुए थे, अलग जाने कहाँ से लिए थे। अच्छा। तो जंग में ये थोड़ा ही होता है कि अब जनाजे पढ़ो तो ये करो, शहीद का जनाजा की जरूरत थी। बिल्कुल सही बात। तो उधर ही दफन करना था। तो उस वक्त लफ्तार साहब तो शहीद हो गए, मैं इसी ने बहुत था वहाँ। तो मुझे आए एक और नायब सूबेदार थे या कौन, तो उन्होंने कहा सर ये पैसों का करें। मैंने कहा इनके साथ ही दफन कर लो। जेवर भी था साथ को, पता नहीं कहाँ से उठाए, खुदा उसकी भी बख्शिश करे। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे जी। इंसान बहरहाल कमज़ोर है। तो मैं सब बहुत अच्छी दिलचस्प बातें आप बता रहे हैं। एक वाक़या जो मुझे ऐसे याद आ रहा है, आप इसे सुना हुआ कि आपके कोई सीनियर ऑफिसर थे जो किताबों की जहाँ कोई दुकान देखते थे तो वो अपने आप को, वो मुझे किताब का थोड़ा शौक है, उस वक्त भी था। उस वक्त लाइब्रेरी थी नहीं, मैं बेड के साथ एक छोटा सा कबर्ड, उसमें किताबें रखता था जी। तो वहाँ जब ये डिस्टर्बेंस शुरू हुई तो एक ये फलसफा उभर के आया कि जी क्योंकि यहाँ पे न्यू टीचर और प्रोफेसर ज्यादा हैं, उन्होंने इनका दिमाग खराब तो किया। उन्होंने इनको इंडोक्ट्रिनेट ऐसा किया है कि ये पाकिस्तान से नफरत करने लग गए। ठीक। तो मेरा व्यू एज ए कैप्टन डिफरेंट था, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जी सही कहते हैं आप, क्योंकि एक व्यू पे ज्यादा लोग नहीं उसकी जरूरत भी नहीं थी। तो उसकी जरूरत मुझे ना ही मेरी ये कोई जिम्मेदारी थी। तो जब इस डिस्टर्बेंस में मेरे साहब ने कहा कि जहां भी मिलनी किताबों वाली दुकान पहले को इसको आग लगा दो। फिर मैंने कई दफा कहना था रहने लो, क्या कर नहीं नहीं पूरा नाम बुलाते थे, मोहम्मद अकरम तो नहीं पता है खराब ही किताबा नहीं की। खैर जाहिर वो सीनियर थे जी, मैं उन पर बहस नहीं कर सकता था। तो मैंने वैसे मजाक में एक दफा लाइट मूड में थे, थोड़ा बीच में टाइम लल का आया, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी। तो मैंने कहा सर तारीख में 2 नाम लिखे जाएंगे जिन्होंने लाइब्रेरियां जलाई। मोहम्मद अकरम कौन? मैं क्या एक इलाकों का और दूसरे आप। मेरे साहब बहुत शुक्रिया आपका।
آپ سے بات کرنی ہے قید کے حالات کے بارے میں، وہ بھی کریں گے، لیکن وہ پھر کسی وقت. اوکے، تو اس وقت ہم ایک دوسرے سے اجازت لیتے ہیں، پھر شکریہ، ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اوکے.